بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عتیق دانا پانی کچن کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے لے کر آیا ہوں مزیدار سے فرینچ فرائز، ڈفرینٹ سٹائل کے پوٹیٹو فرینچ فرائز۔ تو بہت ہی شاندار، چیک کریں جی، کرسپی چیک کریں، کرسپنس چیک کریں، کتنے مزے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس کو چلیں بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 1 کلو آلو لے لیے، ان کو اچھے سے ہم نے اس طرح سے چھیل لینا پہلے۔ تو چھیل کے ہم ان کو بوائل کرنے والے ہیں۔ ایسے بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن چھیلنے کے بعد اچھے سے بوائل ہو جائیں گے۔ ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم نے کاٹ لینا ہے تاکہ آلو جلدی سے بوائل ہو جائیں۔ ان کو بوائل نہیں کرنا، ہم نے سٹیم کرنا ہے۔ ان کو بوائل کرنے سے ان میں پانی زیادہ ایڈ ہو جاتا ہے، تو سٹیم کرنے سے صرف یہ بوائل ہوں گے، ایکسٹرا پانی ان میں نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیں گے سارے آلو۔ تو یہاں پہ ایک برتن میں نے پانی لے لیا ہے اور جو آلو کاٹ لیے تھے ان کو سٹینر کی مدد سے اوپر رکھ دیں گے سٹیم ہونے کے لیے۔ ڈھکن اوپر رکھیں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے۔ تو آلو ہمارے تقریباً سٹیم ہو چکے ہیں، ان کو اتار لیں گے۔ چیک کر لیں گے پہلے کہ اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، اچھے سے جناب بوائل ہو چکے ہیں۔ یہ اس کو نکال لیں گے اب۔ نکالنے کے بعد جناب ان کو اسی سٹینر کی مدد سے ہم نے میش کر لینا ہے۔ ویسے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن ایسے یہ ہوگا کہ ایک جیسا سارا میش ہو جائے گا سارا۔ تو ذرا آرام سے میش کیجئے گا، یہ نہ ہو بعد میں اماں ڈنڈا لے کے پیچھے آ جائے کہ سٹینر کو توڑ پھوڑ دیا۔ چلیں جی، آلو ہمارے تقریباً میش ہو چکے ہیں سارے۔ سٹینر کو اچھے سے صاف کر لینا ہے آپ نے، کیونکہ کافی آلو چپک جاتے ہیں ساتھ میں۔ تو یہاں پہ جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ یہ ہیں کہ میدا لیا ہے ہاف کپ لیا ہے چاول کا آٹا، ساتھ ہی ساتھ شوگر 2 ٹیبل سپون میں نے پیس لی تھی، بیکنگ پاؤڈر 1 ٹی سپون، نمک جائے گا 1 ٹی سپون، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس میں یاد رہے میں نے کوئی ریڈ چلی یا کوئی کلر والی چیز ایڈ نہیں کی، کیونکہ ہم نے اس کا کلر جو ہے اس کا خود کا ہی براؤن، ڈارک براؤن ہو جائے گا۔ اس میں مزید ہمیں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھے سے اس کو مکس کریں گے پہلے۔ اس میں کوئی پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو میں آلریڈی پانی ہے، اسی سے ہمارا یہ میزہ تیار ہو جائے گا۔ تو میزہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جناب۔ یہاں پہ نیچے تھوڑا سا خشکا لگائیں گے اور جو میزہ ہم نے بنایا اس کو پٹک دیں گے نیچے۔ چلیں اس کو تقریباً تھوڑا سا رول کر کے اس کو تھوڑا لمبا کر لیں گے، اس طریقے سے، اور اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے تاکہ ہمیں بولز بنانے میں آسانی رہے۔ سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کو ہم نے راؤنڈ کر کے لمبا کر لینا۔ ویسے بھی بالز بن سکتے ہیں لیکن اس طرح یہ ہوگا کہ ایک سائز کے بنیں گے، خوبصورت لگیں گے اور آسانی رہے گی۔ کچھ اس طریقے سے اس کو لمبائی میں اس طرح بیل لیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ایسے کاٹ لیں۔ چلیں اس طریقے سے کاٹنے کے بعد آپ نے ان کے بالز بنا لینے ایسے چھوٹے چھوٹے سے۔ زیادہ بڑے بالز نہیں بنانے تاکہ جب ہم لوگ فرائی کریں تو اندر سے کچا نہ رہ جائے۔ اتنے سے بال کافی ہوں گے۔ تو سارے میزے کے اسی طرح سے بال بنا لیں گے۔ کوئی اور شیپ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضروری نہیں بالز ہی بنائیں۔ اس طریقے سے سارے بالز
تقریباً بن چکے ہیں. چلیں جی، ان کو اب ہم لوگ فرائی کرتے ہیں. تو کڑھائی میں آئل لے لیے، فلیم کو آن کر لیں گے. آئل گرم ہو چکا ہے، زیادہ گرم نہیں کرنا، اور ایک ایک کر کے بالز کو آئل میں ڈالتے جائیں گے. لو فلیم پہ ان کو پکانا ہے آپ نے. ہائی فلیم کریں گے باہر سے جل جائیں گے، کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا. تو جیسے ہی یہ تھوڑا پکنا شروع ہو جائیں گے خود ہی تہر کے اوپر آ جائیں گے. یہ ان کو ہلانا جلانا نہیں ہے. جیسے ہی تھوڑا سا پک جائیں پھر آپ ان کو سٹینر کی مدد سے اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں گھما لیں، ہلا لیں تھوڑا بہت. تو دیکھیں جناب یہاں پہ کتنا پیارا کلر آ چکا ہے، گولڈن براؤن. لیکن ابھی ان کو تھوڑا مزید پکائیں گے ہم لوگ، کیونکہ ہمیں چاہیے کرسپی فرینچ فرائز. بہت ہی آسان کام ہے، گھر میں پڑی چیزوں سے آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں. تو ٹرائی ضرور کیجیے گا. یہاں پہ تقریباً فرینچ فرائز تیار ہو چکے ہیں، ان کو سٹینر کی مدد سے نکال لیں گے. چلیں جی، تو چلیے دیکھتے ہیں فائنل لک. تو ماشاءاللہ جی دیکھیں کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں. آواز چیک کریں، اندر سے بھی اچھے سے پک چکے ہیں، دھواں نکل رہا ہے. کیچپ لگائیں، مایونیز لگائیں، جیسے مرضی کھائیں. اور مجھے دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.